اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنے کا ہم نے ارادہ کیا اور اس پر عمل کیا تو ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری اخروی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ ٹاپک اور وہ موضوع ہے پاکی اور صفائی۔ پاکی اور صفائی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جز یعنی پارٹ آف دا ایمان بنایا ہے، لیکن پاکی اور صفائی کے بارے میں آج کے جدید سائنس یعنی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے، اور ماڈرن سائنس نے ان چیزوں کو کب حاصل کیا، اس علم کو کب حاصل کیا، یہ جو تحقیق ہے، یہ جو سرچ ہے، ریسرچ ہے، یہ کب ہوا، اور ماڈرن سائنس آج کیا بتاتی ہے ہمیں پاکی اور صفائی کے بارے میں، اور اسلام نے 1450 سال پہلے بتایا تھا اور ماڈرن سائنس اب بتا رہی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھیں گے کہ اسلامی تعلیم کیا ہے، نبوی تعلیم کیا ہے اور ماڈرن سائنس کیا ہے، ہم کس کی بات کو زیادہ مانتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو مان کر چلیں گے تو اس چیز سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اور ہم اس سے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اسلام ایک مکمل حیات ہے۔ اسلام ہمیں پوری زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسلام ہماری پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ ہمیں صرف نماز اور روزوں تک محدود رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی کے بارے میں اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا۔ وہ زندگی دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، اگر ہم اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں گے تو دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب تصور کر دیکھیں کہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ آپ تصور کر دیکھیں، سوچیں، اسلامی تعلیم پر قربان جائیں کہ اسلام نے پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، صاف اور ستھرا رکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت، ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک، صاف اور صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھتے، اپنے ارادے کو بھی پاک صاف رکھتے، اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے، اپنے کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے، جس جگہ پر آپ ہوتے اس جگہ کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے، اتنا خیال رکھتے، اور پاکی صفائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اتنا اچھا تھا کہ اگر کسی صحابی کو دیکھ لیتے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے دانت گندے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنبیہ فرماتے اور انہیں پاک اور صاف رہنے کی تنبیہ کرتے اور تاکید کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسموں کو، اپنے کپڑوں کو اور ان جگہوں کو جہاں پر آپ رہا کرتے تھے نہایت ہی پاک اور صاف رکھا کرتے تھے۔
آپ تصور کر کر دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح سے پاکی اور صفائی پر فوکس کیا اور اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس کی تعلیم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ وہ لوگ ہیں جو پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ مدینے کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر مسجد قباء ہے، وہاں پر اس علاقے کے لوگ، وہاں پر رہنے والے لوگ بہت زیادہ پاک و صاف رہتے تھے۔ یہ آیت ان کے لیے اتری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ آیت تمہاری تعریف میں اللہ نے اتاری ہے، تم لوگ اپنے آپ کو کس طرح پاک و صاف رہتے ہو، کس طرح سے پاکی اور صفائی کا خیال کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب بھی استنجے سے فارغ ہوتے ہیں یا ٹوائلٹ سے، باتھ روم سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں، تو ہم لوگ مٹی اور پتھر کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں اپنی پیشاب کی جگہ کو دھلنے کے لیے اور اپنی لیٹرنگ کے جگہ کو دھلنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لیے کیونکہ اس زمانے میں پانی کی بہت کمی تھی، پانی کی قلت تھی، اکثر لوگ پیشاب کر کے اس جگہ کی صفائی کے لیے پتھر کا، لکڑی کا، کپڑے کا یا پھر مٹی کا، ڈھیلے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ جن کے بارے میں آیت اتری ہے، یہ لوگ پتھر اور ڈھیلے لکڑی کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کر کر اس جگہ کو اچھے سے پاک و صاف کرتے تھے۔ تو ان کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہم سب کو ایک سبق دیتی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پاکی اور صفائی کا خوب سے خوب خیال رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنا پاک و صاف رہتے ہیں؟ جو لوگ نماز کے پابند ہیں 5 وقت کے، وہ تو کچھ حد تک پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ نماز ایک پاک و صاف انسان ہی پڑھ سکتا ہے۔ ناپاک انسان اور گندا سندا انسان نماز کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے، ناپاک ہو تو غسل کرے اور پھر مسجد آئے یا اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کچھ حد تک تو پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں، بڑوں میں ہوں، بوڑھوں میں ہوں، ان کا حال کیا ہے؟ نہ انہیں پاکی کا خیال ہے، نہ انہیں صفائی کا خیال ہے۔ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ناخن کو ہر ہفتے کاٹا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو بال جو ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر بیماری پیدا ہوتی ہے، جہاں پر پسینے سے گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، انہیں کم سے کم الٹیمیٹلی 40 دنوں کا آپ نے ٹائم دیا کہ 40 دن کے اندر اس کو ریموو کرو، اس کو صاف کرو۔ اگر بہتر ہے کہ ہر ہفتے صفائی کر لو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم 40 دنوں میں اس کی صفائی ضرور کرو، اور نہیں کرو گے تو یہ چیزیں تمہارے نماز پر اثر انداز پڑیں گی، تمہاری نماز مکروہ ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دانتوں کو صاف کرو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رات میں سوتے ہو اور صبح جگتے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھل کر کے کسی چیز میں ہاتھ لگاؤ، اس سے پہلے ہاتھ مت لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا تم سو رہے تھے اور تمہارا ہاتھ کس کس جگہ پر جا رہا تھا، بغل میں کہیں مٹی پر چلا گیا یا جسم کے کسی ایسے حصے پر چلا گیا جہاں پر گندگیاں رہتی ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ آپ غور کریں اتنا اویئرنیس کب 1450 سال پہلے اتنا زیادہ اویئر کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اویئر کر رہے ہیں 1450 سال پہلے۔ آج کوئی نئی بات، کوئی نیا آرٹیکل ہم پیپر میں پڑھ لیتے ہیں یا کوئی نئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جس میں صفائی پر اور ستھرائی پر بات کی جاتی ہے تو ہم واہ 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 کر کے اچھلنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو چیزیں، جو سائنس، جو
میڈیکل سائنس آج جس چیز کی دریافت کر رہی ہے، حاصل کر رہی ہے، اسے 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے اویئر کیا، پوری دنیا کے انسانوں کو اویئر کیا کہ جب تم سو کر اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھلو، جب سو کر اٹھو تو وضو کرو، اپنے منہ کو دھلو، مسواک کرو، برش کرو، جو بھی ہو سکتا ہے دانت کی صفائی کے لیے، چہرے کی صفائی کے لیے، ہاتھ پیر کی صفائی کے لیے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھو۔ جب تم کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلو، باتھ روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھلو۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ جب تم کہیں باہر سے آؤ، کوئی کام کر کر آؤ، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے چہروں کو دھلو۔ یہ کس نے بتایا؟ ہر نماز سے پہلے وضو کرو۔ اب 5 وقت ہے نماز، 5 وضو کرنا، اس کے علاوہ بھی اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر بھی وضو کرو۔ تم باوضو رہو، باوضو رہو گے تو ثواب بھی ملتا رہے گا اور بیماری سے بھی بچتے رہو گے۔ اور اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کی صفائی، کپڑے کی صفائی، جگہ کی صفائی کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر گلیوں میں گندگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنبیہ فرماتے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ کب تھا اور یہ کب ہوا؟ یہ 1450 سال پہلے۔ لیکن جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ ماڈرن سائنس نے صفائی ستھرائی کے متعلق جو اویئرنیس پیدا کی، وہ اویئرنیس 1847 میں یعنی 1847 میں، آپ سوچئے 1847 میں، یعنی آج سے 150 سال پہلے، آج سے 150 سال پہلے ہنگری کے ایک ڈاکٹر، آپ غور کیجئے، ہنگری کے ایک ڈاکٹر نے آج سے 150 سال پہلے یہ دریافت کیا کہ ہاتھ کو اگر صاف ستھرا رکھا جائے تو اس کے ذریعے سے ہزاروں بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ یہ دریافت کب ہے؟ 1847 کی ہے، 1847 کی ہے، اور اللہ کے نبی کی جو دریافت ہے وہ 1450 سال پہلے کی ہے۔ اس دریافت کی بنیاد پر اس ڈاکٹر جس کا نام اگناز ہے، جو ہنگری کے رہنے والے ہیں، ان کو فادر آف انفیکشن کنٹرول کا نام دیا گیا۔ فادر آف انفیکشن کنٹرول ان کو کہا گیا۔ اور آج آپ جو میڈیکل اور ہاسپٹلوں میں، ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنے ہاتھ کو صفائی کرتے ہیں، سینیٹائز کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں، گلفز، یہ سب ان کی دریافت ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ایک قانونی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ان کی مخالفت ہوئی، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، لیکن پھر دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور آج میڈیکل کے اندر جائیے گا جو سینیٹائز ہے، ہاتھ کو دھلنا ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے اشتہار، بڑے بڑے اعلانات بھی لگے ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر بھی کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ 1847 کی دریافت کے بعد۔ اس سے پہلے ڈاکٹرز یوں ہی، جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہاتھ جہاں بھی استعمال کر لیا، کچھ بھی کر لیا، پھر اس کو دوسرے کام کے لیے استعمال کر لیا، یہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر کی اس دریافت کے بعد، 1847 کے بعد، آج لوگوں کے اندر اویئرنیس آیا، اور لوگ خاص کر میڈیکل کے اندر جو ہاسپٹلوں میں ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کورونا کے زمانے کا یاد کیجئے، WHO جو ہے، ورلڈ ہیلتھ سینٹر جو ہے، اس کی جو دریافت ہے، اس نے جو پیش کیا، کورونا میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا اور کرایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ صفائی اور ستھرائی ہے۔ اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھو، ہاتھ کو دھلنا ہے، اپنے چہرے کو دھلنا اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا۔ یہ کب؟ یہ آپ کو 2019 اور 2020 اس درمیان اس چیز پر فوکس کیا گیا، اور اس پر آرٹیکل لکھے گئے، اور ٹی وی پر اس کو چلایا گیا، اور دنیا کو سمجھایا گیا
کہ صفائی ستھرائی سے کیا ہے، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے صفائی، وہ اپنے ہاتھوں کی صفائی ہے اور اپنے منہ کی صفائی ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس سے آگے ہم جو وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا شامل ہے۔ کیا شامل ہے؟ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک و صاف رہنے والوں میں شامل فرما۔ اب بتائیے آپ، اللہ کے نبی پاک صاف رہتے بھی ہیں اور اس پاک صاف رہنے کی دعا اللہ سے کرتے ہیں، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنے پاک صاف ستھرے بندوں میں شامل فرما۔ اس کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ جو پاکی اور صفائی ہے، اس کا خیال رکھنا ہم ایمان والوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے بستر کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، اور اپنے گلی کو، کوچوں کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کہیں پر گندے رہ رہے ہیں، یا ہمارے کپڑے، ہمارے بستر، ہمارے گھر، ہماری گلیاں یا ہمارے محلے گندے رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم گناہگار بن رہے ہیں، اور اپنی صحت کو بھی ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر دیکھیں، ہم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہنسنے بولنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، موبائل پر ٹائم گزارنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے وقت ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہم گزار دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہمارے جسم گندے ہیں، ہمارے دانت گندے ہیں، ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں جو چیزیں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ہارمفل ہیں، ان کو کھانا پینا ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ ہمارے گھر گندے، ہمارے بستر گندے، ہماری گلیاں کوچے گندے، یہاں تک کہ ہماری مسجدیں بھی گندی ہیں۔ مسجدوں میں بھی جھول لٹکے ہوئے ہیں، مسجدوں کے وضو خانے میں کائیاں لگی ہوئی ہیں، مسجد کے مصلے دھول جمے ہوئے ہیں، مسجد میں جو قرآن رکھے ہوتے ہیں ان پر گرد و غبار جمے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں، جس نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کا حصہ بنایا پاکی اور صفائی کو جس نبی نے، اور اس نبی نے اپنی زندگی میں کر دکھلایا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے حجرے سے مسجد آ رہے تھے، پردہ ہٹا ہوا تھا، مسجد اور حجرہ سٹا ہے، اللہ کے نبی کا سٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اپنا بال سنوار رہے تھے، کس میں؟ ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، ایک چیز میں، اس میں دیکھ کر کے صاف پانی میں چہرہ نظر آتا ہے نا، وہاں پر اللہ کے نبی دیکھ کر اپنے بال کو صحیح کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا، اللہ کے نبی جب آئے تو بڑی تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے بال کو صحیح کرتے ہیں، بال کو سیدھا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کا دل و پاک و صاف ہو، انسان کی نیت پاک و صاف ہو، انسان کا ذہن پاک و صاف ہو، انسان کا جسم پاک و صاف ہو، انسان کے کپڑے پاک و صاف ہو، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور جدید سائنس، سائیکولوجی ٹوڈے میگزین ہے، اس کی تحقیق ہے، اس کا ریسرچ ہے کہ انسان جب پاک و صاف ہوتا ہے اور پاک و صاف ماحول میں رہتا ہے، ایسے جگہ اور ایسے ماحول میں رہنے سے انسان کی ذہنی ترقی ہوتی ہے، انسان کا مائنڈ انکریز کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا۔ جو آج جدید سائنس کہہ رہی ہے، ماڈرن سائنس آج جس کو کہہ رہی ہے، جسے ہم سن کر واہ 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 کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا کہ اگر تم صاف ستھرے رہو گے، پاک و صاف رہو گے
اپنے جسم کو، کپڑوں کو، اپنے دانتوں کو اور اپنے بستر کو، اپنے گھروں کو صاف رکھو گے تو تم بیماریوں سے بچو گے، تمہارا ذہن مضبوط ہوگا، تمہارا جسم مضبوط ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو یہ ارادہ کریں، یہ وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے آپ کو پاکی اور صفائی سے جوڑ کر رکھیں گے، پاکی اور صفائی کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دیں گے، اور تعلیم اس طرح سے دیں گے کہ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ جو پاکی اور صفائی ہے اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور رسول اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ آج کی جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا اسی کو جدید سائنس بھی ایکسپٹ کر رہی ہے اور اسی کو بیان کر رہی ہے، لیکن جدید سائنس نے جو دریافت کیا ہے، جو چیز حاصل کی ہے، اس کی جو عمر ہے، اس کی جو ایج ہے وہ 100-150 سال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کی ایج اور اس کی جو ٹائم ہے یہ 1450 سال ہے، تاکہ اپنے بچوں کے درمیان قرآن و سنت کے بارے میں ان کے دل میں یہ بیٹھائیں کہ قرآن و سنت نے جو بات بتایا ہے وہ بات بالکل مہر کی طرح ہے، اس بات کو کوئی آج تک کاٹ نہیں سکا ہے۔ اس طور پر اپنے بچوں کو بتائیے تاکہ بچوں کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا ہو، بچوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پیدا ہو، بچوں کے دلوں میں سنت کی اہمیت پیدا ہو۔ تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، ہر طرح کی صفائی ہو، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اپنی نیت کی، اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے گھروں کی، مسجدوں کی، اپنے روم کی، اپنے بستر کی، ان تمام چیزوں کی صفائی، اپنے ناخن کو کاٹنا، اپنے ان بالوں کو کاٹنا جو ویسٹ ہیں اور جہاں پر گندگیاں جمع ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے 40 دن کی لمٹ دی، 40 دن کے اندر ان کی صفائی کر لینا۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو صفائی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے دانت کی صفائی ہو، منہ کی صفائی ہو، جس چیز کی بے صفائی ہو، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، جسمانی فائدہ ہوگا، روحانی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لوگ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو پاک و صاف رہتے ہیں، جن کے گھر صاف ہوتے ہیں، جن کے صحن صاف ہوتے ہیں، جن کی گلیاں صاف ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کے لوگ بھی ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، تو ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور اس سے سماج کا، سوسائٹی کا، جس گاؤں میں ہوں گے اس گاؤں کا، جس محلے میں ہوں گے اس محلے کا، اور جس ملک میں رہ رہے ہوں گے اس ملک کا بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام جہاں کے لیے، اپنے لیے بھی فائدہ مند بنائے، اور ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں، محلے اور اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔